بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 60۔ پہلے غلطی کا احساس دلائیں، پھر نصیحت کریں۔ بعض لوگ دوسروں کو اس قدر نصیحت کرتے اور مفت مشورے عنایت فرماتے ہیں کہ سننے والے کی طبیعت اکتا جاتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب نصیحت یا مفت مشورہ کسی شخص کے ذاتی مزاج یا رائے کا نتیجہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں بڑی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں جس میں بہت سے لوگ آتے ہیں۔ ایک دوست جسے ہر بات میں کیڑے نکالنے اور مفت مشورے دینے کی عادت ہے کہتا ہے، دعوت کا مزہ نہیں آیا، ساری محنت بیکار گئی، میں تو یہ خیال کیے بیٹھا تھا کہ میں بڑی معیاری دعوت ہوگی۔ آپ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کیوں؟ وہ جواب دیتا ہے گوشت بھنا ہوا تھا جبکہ میں ابلا ہوا گوشت پسند کرتا ہوں، لیموں کی وجہ سے سلاد بھی کھٹا ہو رہا تھا، مجھے سلاد بالکل پسند نہیں، میٹھے کا بھی کچھ خاص ذائقہ نہیں تھا۔ اکثر افراد نے آپ کی دلجوئی کے لیے کھانا کھایا اور کچھ نے اس لیے کھا لیا کہ انہیں بھوک لگی تھی۔ آپ قطعی طور پر اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے اور اس کا مشورہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ باتیں ذاتی رائے یا مزاج کا نتیجہ ہیں۔ ہاں، کوئی آپ سے رائے طلب کرتا ہے تو آپ شوق سے رائے دیں، لیکن یہ مناسب نہیں کہ آپ اسے یوں مشورہ دیں جیسے وہ کوئی غلطی کر بیٹھا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہو اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے نصیحت کرتے وقت آپ کے پاس مضبوط دلیل موجود ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزوم کی ایک عورت لوگوں سے روزمرہ استعمال کی مختلف چیزیں ادھار لیا کرتی اور استعمال کے بعد واپس نہیں کرتی تھی۔ لوگ اپنی چیزوں کا مطالبہ کرتے تو وہ سارے سے انکار کر دیتی کہ میں نے یہ چیز لی ہی نہیں ہے۔ اس کی مستی حد سے بڑھ گئی تو لوگوں نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قریش کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایک بڑے قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات چیت کرنا چاہی تاکہ سزا ہلکی کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے جو آدمی بھی جاتا، گھبرا کر بات کیے بغیر واپس آ جاتا۔ انہوں نے کہا اس کام کی مجال صرف اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں اور آپ کے چہیتے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی اور آپ انہیں بیٹوں کی طرح چاہتے تھے۔ قریش نے اسامہ سے بات کی۔ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے، آپ نے انہیں مرحبا کہا اور اپنے قریب بٹھایا۔ اسامہ نے کہا اس فیصلے کو ہلکا کر دیجیے کیونکہ اس عورت کا تعلق قریش کے بڑے لوگوں سے ہے۔ اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوانے کی کوشش کرتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ کا چہرہ بدل گیا۔ آپ نے غصے میں آ کر اسامہ کو ان کی غلطی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اسامہ کیا تم اللہ کی حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اسامہ کا سر جھک گیا، انہیں اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ رات ہوئی تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا، اما بعد، تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کا بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ پھر آپ کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، بعد کے دنوں میں اس عورت کی توبہ میں بہت خوبی آ گئی۔ اس نے شادی بھی کی، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مبارک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، گویا کسی کی تلاش میں ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے تو وہ آپ کی طرف آیا۔ امید تھی کہ وہ مجلس میں بیٹھ کر آپ کی باتیں سنے گا، لیکن یہ کیا؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور ہمت سے کہا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی طرف دیکھ کر اطمینان سے کہا، کیا تمہیں اپنی والدہ کے لیے زنا پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح لوگ بھی
اسے اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا، کیا تم اپنی بہن کے لیے زنا پسند کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح لوگ بھی اسے اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی یا خالہ کے لیے زنا پسند کرتے ہو؟ نوجوان نے اس بار بھی نہ میں جواب دیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے بھی وہ ناپسند سمجھو جو تم خود ناپسند کرتے ہو۔ اور نوجوان کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ غلطی پر تھا۔ اس نے نہایت تواضع سے کہا، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ میرا دل پاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہم اہد قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے، اس کا گناہ معاف کر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ نوجوان یہ کہتا ہوا مسجد سے باہر آ گیا، واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مجھے دنیا کا کوئی کام زنا سے زیادہ پسند نہیں تھا، اور اب یہ حالت ہے کہ دنیا کا کوئی کام مجھے زنا سے بڑھ کر ناپسند نہیں۔ ملاحظہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی اصلاح کے لیے تمام طریقے اختیار کیے، اسے بلایا، سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوا لیا کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے انتہائی گھناؤنا ہے، اور قائل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا، اس کے بعد وہ نوجوان اس کام کا خیال بھی دل میں نہ لاتا۔ تو اصول یہ ہے، غلطی کرنے والے کو غلطی کی برائی کا احساس ہو جائے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔